جی وہ ایک حدیث ہے، اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھے دین کے متعلق وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب آدھا دین کیسے مکمل ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے، عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی پاک دامنی ہو رہی ہے، وہ دیگر معیوب چیزوں سے، باطل چیزوں سے، زنا سے، فحاشی سے، عریانی سے وہ بچ رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آدھا دین، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی آدھے دین کے متعلق اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک اور اشارہ کیا کہ بغیر ولی کے، جب ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کریم میں نص صریح موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یہ حکم کس کو دیا؟ یہ حکم اللہ نے ماں باپ کو دیا کہ اپنی نوجوان اولادوں کے نکاح کراؤ۔ تو لہٰذا اشارہ کیا وزیری صاحب نے، اگر باکرہ عورت ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج لو عام ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور اسے پاکستان کے قانون میں بھی اجازت ہے کہ چلے جاتے ہیں کورٹوں میں اور اپنی مرضی سے نکاح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں کرنا چاہیے، معاشرے میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ اگر باکرہ ہو تو، جی اگر باکرہ ہو، باکرہ اور ہو اگر تو باکرہ نہ ہو تو سیبہ تو پھر اپنی مختار ہے سیبہ، لیکن اس کے لیے بھی ولی کی طرف سے پتہ ہونا ضروری ہے۔ ولی کا اس کو اگر اجازت نہیں جیسے ہے، وزیری صاحب نے فرمایا کہ خود یہ فیصلہ کر سکتی ہے، خود نکاح پڑھا سکتی ہے، سیبہ کر سکتی ہے، کوئی متوفی عنہا زوجہا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، متعلقہ عورت اس میں ضرورت ہے کہ گواہ موجود، لیکن باکرہ عورت کی نہیں، گواہ والی تو ہماری تو ضرورت ہے، سیبہ میں بھی ضرورت ہے، باکرہ میں بھی ضرورت ہے، بغیر گواہ کے ہمارے نزدیک نکاح نہیں ہوتا۔ یہ ضرورت مردوں میں بھی عورتوں میں بھی فطری طور پہ موجود ہے، اور اس کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر فرض کر لیں کہ کسی کی خواہش نہیں ہے، بیوی کی خواہش نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، یا بیمار ہے یا کوئی نفسیاتی عارضہ ہے، انہیں چاہیے کہ اس بیماری کو برطرف کریں۔ عاقلانہ طریقہ یہ ہے، وحشیانہ طریقہ نہیں، عاقلانہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو برطرف کرے تاکہ آپ کی زندگی چلتی رہے تلاطف کے ساتھ، اور اس تلاطف کے ساتھ زندگی کو چلانے کے لیے قوت قاہرہ استعمال کرنے سے کہیں زیادہ ان وجوہات کو برطرف کرنا مؤثر ہے، بہترین، ان مؤثر وجوہات کو برطرف کرنا چاہیے۔ یہ جب حدیث میں آئی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس پہ نقد کروں، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ یعنی اس اہمیت کو اور اس فساد کو روکنے کے مد نظر رسول اللہ نے جو فرمایا ہے، اس کی جو اہمیت بیان کی ہے اس کو بیان کیا ہے، نہ یہ کہ ضرور وہ کوئی تندور پہ بیٹھی ہوئی ہو اور واقعا اسی وقت ایسا نہیں ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تربیت کی بات کی اطاعت کریں، یعنی یہ معاشرے میں فساد کو روکنا ہے تو یہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ والدین اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دیں، اگر وہ نہیں چاہتی پھر بھی کر دیں، دیکھا ہے نا اسی معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح تو جبری طور پر بیچ بھی رہے نا۔ کیا یہ ادھر قبائلی علاقوں میں کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر لاکھوں روپے دے کر بیٹی کو بیچا نہیں جا رہا، تو اب اس کو اٹھا کر پورے اسلام پر، پورے دین پر تھوپ دیں؟ یہ ایک بندے کا جرم ہے یا ایک چھوٹے سے کسی علاقے کا جرم ہے، اس کو آپ مثال بنا کر اب پورے سسٹم کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک، بہت اچھا ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ نکاح کی مزید کتنی قسمیں ہیں؟ مفتی صاحب اگر اجازت دیں۔ احمد انبر سر مطلب جی، بڑے لیٹ آئے ہیں آپ۔ جتنا حقوق مسعود بھائی اسلام نے خواتین کو دی ہیں، میں اپنے بزرگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنا کسی نے نہیں دی۔ اچھا، وہ روٹی پکانے کی پابند ہے؟ سنیں، بالکل یار، خاتون ہے اور گھر کی رہنے والی ہے تو روٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر نہ پکانا چاہے، بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کون سی خاتون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، بتاؤ، سید النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار، کائنات میں تمام خواتین کی سردار، جب وہ اپنے ہاتھ سے چکی کھا، ان کو کیا روٹی بناتے ہوئے نہیں، نکاح کے بعد کیا اس پر واجب ہے کہ وہ روٹی بھی پکائے، کپڑے بھی دھوئے؟ نہیں، واجب ہے اس کے اوپر؟
بالکل ضروری ہے، کیوں ضروری نہیں؟ بھئی اسلام کی روح سے بتائیں نا، معاشرے کو چھوڑ دیں، واجب ہے؟ جی جی بالکل، مرد کی اطاعت کرنی ہے. نبی علیہ السلام، میں بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث، اطاعت میں سب چیزیں آتی ہیں. جو عورت 5 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. ان 5 کاموں میں ایک چیز کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. صلت خمسہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھے. صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے جو اللہ نے فرض کیے. اطاعت بالہا، کیا میں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کو اب کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ کہتی ہے نہیں اپنے کپڑے خود دھو لو، خود استری کر بال لو. کٹوانے کو شوہر جی اس پر واجب ہے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ بال کٹوانے کا حکم دے دے تو وہ نائی بننا اس کے لیے ضروری ہے. نہیں نہیں، وہ میں پوچھ رہا ہوں اطاعت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ میں اطاعت کا دائرہ وہی ہے جو معاشرے میں موجود ہے. اصل میں 2 قسم کے حقوق ہیں، سمجھا جائے. ایک حق ہے شرعی، ایک حق ہے اخلاقی. جو شرعی حق ہے کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا وہ گناہگار ہوگی، وہ سزاوار ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اس پر ناراضگی ہوگی، یعنی اس کو سزا ہوگی عند اللہ. شمار ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ عورت کا ایک ہی حق ہے کہ وہ مرد کی جنسی خواہشات اگر اس کی شرعی اور طبعی مجبوری نہ ہو تو وہ انکار نہیں کر سکتی. شرعی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا وہ انہیں خاص ایام کے اندر ہے اور اس میں وہ اس کو اذیت ظاہر ہے، وہ نہیں قریب جا سکتی. اور طبعی بیمار ہے، اس کو کوئی اس قسم کی تکلیف ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکے گی، وہ انکار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ نہیں کرے گی. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلامی تعلیمات دو، ان کا ذہن بناؤ کہ بیٹی تیرا یہ حق ہے کہ شوہر نے اگر اس کی خواہش ہے، ایک سوال ہے، اس کو ایک خواہش ہے، مثلا میں نے یہ کھانا کھانا ہے، یہاں نہیں ملے گا میں کہاں جاؤں گا. شرعی طور پر ہمیں اپنی خواتین کی اصلاح کرنی چاہیے. اب آ گیا اخلاقی. دوسری چیز وہ ہے کہ جس میں اس کا اخلاق، معاشرہ اس کی چیزیں طے کرتا ہے. شریعت تو اس کو نہیں کہتی، لیکن معاشرہ اس کو ایسے کہتا ہے کہ تو ایسا ایسا کر. اسی معاشرتی یا اخلاقی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ شوہر اس کی اپنی شرعی ذمہ داریوں سے بڑھ کر اس کے لیے کرتا ہے. تو اب عورت بھی شرعی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کرے. مثلا شوہر کی ذمہ داری ہے صرف نان نفقہ اور اس کا سکنا، تو کیا نان نفقہ اور سکنا ہی کرتا ہے مرد؟ جناب اس کے ہزاروں نخرے اٹھاتا ہے، ہزاروں چیزیں اس کے لیے لے کر آتا ہے. وہ کہتی ہے آج میں نے فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے چلو بیگم. میں ماں کے گھر جانا ہے، چلو بیگم. میں نے سالگرہ پہ جانا ہے، چلو شادی پہ جانا ہے. تو بھئی یہ بھی تو مرد کی شرعی ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ اخلاقی طور پہ اس نے کیا. اب اسی اخلاق نے کہا کہ بھئی تو اس کو کھانا بھی پکا کے دے، اس کو میں ذرا پوری کر لوں گا، کھانا بھی پکا کے دے، باقی بھی کر لے. اور اگر نہ کرنا چاہے تو شرعن گناہگار نہیں ہوگی، اس کی مرضی. شرعن گناہگار. میں اپنی بات پوری ایک منٹ علامہ صاحب، میں ایک اپنی بات یہ، میں بھی معاشرے کی ہی بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ جب معاشرہ، ہمیں سمجھنا چاہیے جب عورت انکار کرے گی بھئی میں آپ کے کپڑے نہیں دھو سکتی، ٹھیک ہے اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہے، شرعی طور پر مجرم نہیں ہے، ان کی زندگی میں خلل واقع ہوگا، ان کی زندگی میں اخلاقی وہ ہوگی. جب وہ بڑھ چڑھ کے، مفتی صاحب نے بہترین وضاحت کی، جب وہ بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے تو عورت کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے کرے. دیکھیں ہماری لیے آئیڈیل خاتون خود مختار ہے، میری بات اور وہ شوہر سے زیادہ کماتی بھی ہے. ہماری خواتین میں وہی بات کرتا ہوں، ان کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے؟ مطالعہ نوکرانی رکھے. ان کے لیے آئیڈیل نوکرانی رکھے. ان کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے؟ بنات رسول. ان کے لیے آئیڈیل کون ہونی چاہیے؟ ازواج رسول. جب انہیں پڑھیں گی تو یہ نوبت نہیں آئے گی